پاکستان سپر لیگ 2024 کے لیے ڈرافٹنگ آج لاہور میں ہوگی 13 دسمبر کو، جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اور یہ جو ڈرافٹ ہے اس کا آغاز 4 بجے شام کو ہوگا، جس میں بہت ساری ٹیموں نے یقیناً پلاننگ کی ہوئی ہے کہ کس ٹیم کو کیا پلیئر بڑے درکار ہیں۔ مجموعی طور پر 485 غیر ملکی پلیئرز ہیں، لیکن اس بار جو دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ یا PSL کی مینجمنٹ نے اس بار بہت ہی حیران کن اور انتہائی زیادہ لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے جیسے ڈرافٹنگ آتی تھی، اس کی تاریخ آتی تھی، تو تمام غیر ملکی اور ملکی پلیئرز کی جو کیٹیگریز ہیں وہ سامنے آ جایا کرتی تھی۔ ایون کہ ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے کون سے پلیئرز ہیں جو کہ پلاٹینم میں ہیں۔ صرف وہ پلیئرز جو کہ گزشتہ PSL میں کھیلے تھے ان کی نئی کیٹیگریز جو ہے وہ جاری کی گئی تھیں، لیکن وہ پلیئرز جو کہ گزشتہ PSL کا حصہ نہیں تھے لیکن حالیہ جو ایونٹ چل رہا ہے، جیسے نیشنل T20 کپ چلا یا پاکستان ون ڈے کپ، یا اس سے پہلے قائد اعظم ٹرافی میں جو پاکستان کے ڈومیسٹک کے ٹاپ پلیئرز ہیں، ان میں سے کسی کا نہیں پتہ کہ ان کو نئی کیٹیگری کیا دی گئی ہے، کیا وہ PSL ڈرافٹ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسا کہ احمد شہزاد ہیں جو کہ PSL نہیں کھیلے گزشتہ سال، ان کو کسی نے پک نہیں کیا تھا، اس بار ان کی کیٹیگری کا پتہ تک نہیں ہے۔ اس طرح اور بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں، صاحب زادہ فرحان ہیں، یا وہ کھلاڑی ہیں جو کہ حالیہ عرصے میں نیشنل T20 کپ کے یا پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ کے ٹاپ اسکورر یا ٹاپ وکٹ ٹیکرز ہیں، ان تک کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کس کی کیا کیٹیگری ہے، کون شامل ہے یا کون نہیں ہے۔ تو اتنی زیادہ جو انتظامات ہیں، اتنے برے انتظامات ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھے پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں۔ ایون کہ جو چھوٹی چھوٹی لیگز ہو رہی ہیں وہ بھی اسے کہیں گنا بہتر انداز میں مینیج کرتی ہیں، لیکن ذکا اشرف اینڈ کمپنی کو لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید وہ ایسا کہ فضول کام کر رہی ہیں، جیسا کہ انضمام الحق کو ہٹانے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا، کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا نام لے کر ان سے ریزائن کرایا گیا، یا پھر جو بعد میں حالات بنے، اب اس کمیٹی کا، اس تحقیقات کا، اس کیس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ ہی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ بس مقصد صرف یہ تھا کہ انضمام الحق کو ہٹانا ہے، چیف سلیکٹر چینج کرنے ہیں، پاکستان ٹیم کا ڈائریکٹر چینج کرنا ہے۔ تو یہ معاملات تھے جو کہ اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ محض ایک ٹوپی ڈرامہ تھا۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی جو کہ فیصلے لیے گئے، وہ تمام کے تمام محض ایک ڈرامہ تھے۔ ان لوگوں کو لانا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ میں، اور اب جس طرح کے لوگ آ رہے ہیں اور جس طرح کی مینجمنٹ کام کر رہی ہے، تو یہ انتہائی زیادہ بھونڈے انداز میں معاملات آگے چل رہے ہیں۔ اور اب جو اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ذکا اشرف کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ عرصے نہیں چلنا، کیونکہ الیکشن لازمی کرانے ہیں۔ لیکن اس دوران جو چیزیں ہوئی ہیں اس کا پاکستان سپر لیگ کو اور پاکستان کرکٹ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ خیر، اب بات دیکھتے ہیں معاملات کیا بنتے ہیں، لیکن اب اہم چیز یہ ہے کہ آج جو ڈرافٹنگ ہو رہی ہے اس میں کون سی ٹیم کس کو زیادہ پک کرے گی، کس ٹیم کو زیادہ فاسٹ بولر درکار ہیں، کسی کو اسپنر درکار ہیں، اس کے حوالے سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ آج کی ڈرافٹ کے لیے جو کہ شام 4 بجے شروع ہوگی، اس میں پشاور زلمی جو ہے وہ زیادہ تر فاسٹ بولر یا اسپنر کے اوپر تکیہ کرے گی، کیونکہ ان کی بیٹنگ لائن آلریڈی اسٹرانگ ہے۔ اس طرح کچھ ٹیموں کے جو بولنگ لائن ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں، انہیں زیادہ اچھے بیٹسمین درکار ہیں، اور ان کا جو اسپن شعبہ ہے یا وہ کمزور ہے۔ تو اس طرح جیسا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ ہے، ان کے اچھے بیٹرز ہیں، رحمان اللہ گرباز کے آنے کے بعد شاید ان کا ٹاپ آرڈر سیٹ ہو جائے گا۔ انہیں نسیم شاہ کا ساتھی فاسٹ بولر تلاش کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا ڈرافٹ کے اوپر، جبکہ ان کا اسپن شعبہ آلریڈی مضبوط ہے، اماد وسیم اس میں ہیں، شاداب خان اس میں ہیں، تو انہیں شاید اسپنر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کراچی کنگز کو شان مسعود کا ساتھی اوپنر تلاش کرنا ہوگا کہ ڈرافٹ میں کس کو پک کرتے ہیں، بہت سارے آپشن موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس مڈل آرڈر میں جیمز وینز ہیں، شعیب ملک ہیں، تو شاید ان کو مڈل آرڈر میں زیادہ تگودو نہیں کرنا پڑے گی۔ البتہ انہیں فاسٹ بولنگ کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا، جن کے پاس صرف حسن علی اور میر حمزہ ہیں فاسٹ بولنگ میں، تبریز شمسی ہیں اسپن میں۔ البتہ ایک ٹاپ کلاس کا ان کو فاسٹ بولر درکار ہے، اور شاید انہیں ایک اور اسپنر بھی لینا پڑے گا، تاکہ تبریز شمسی اگر دستیاب نہیں ہوتے کچھ میچز کے لیے تو ان کا متبادل ان کے پاس ہو۔ اس طرح لاہور قلندر جو کہ فخر زمان کو ریلیز کر چکی ہے، وہ شاید فخر زمان کو ایک بار پھر حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، جن کے پاس عبداللہ شفیق اور مرزا طاہر بیگ کی صورت میں آلریڈی 2 اوپنرز موجود ہیں۔ البتہ ان کا مڈل آرڈر پورے کا پورا خالی ہے، جنہیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح اگر بات کریں ملتان سلطانز کی، ان کے پاس محمد رضوان ہے، لیکن ان کا ساتھی اوپنر انہیں تلاش کرنا ہے۔ ان کے ٹاپ آرڈر میں خاص طور پر ون ڈاؤن پوزیشن کے لیے ایک اچھا کھلاڑی درکار ہے۔ ان کی نگاہیں ہوں گی کہ ایک اچھا بیٹسمین یہاں پک کریں، اور ملتان سلطانز واحد ٹیم ہے
جس نے اپنے تمام پاکستانی کھلاڑی ریٹین کیے ہیں. اب ان کے پاس غیر ملکی پلیئرز پک کرنے کے زیادہ آپشن موجود ہیں. ان کے پاس مڈل آرڈر میں افتخار احمد اور خوشدل شاہ ہیں، لیکن ان کے پاس تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے ایک اچھا بیٹسمین درکار ہے، ایک اچھا آل راؤنڈر انہیں درکار ہے. اسامہ میر کو انہوں نے برقرار رکھا ہے، جبکہ احسان اللہ اور عباس افریدی کی صورت میں ان کے پاس اچھا پیس اٹیک ہے. اس طرح اگر پشاور زلمی کی بات کریں تو ان کے پاس بیٹرز موجود ہیں، بابر اعظم ہیں، سیم ایوب ہیں، محمد حارث ہیں، رومن پاول ہیں، ٹام کیلر کیل مور ہیں. تو ان کے پاس بیٹنگ میں شاید زیادہ تگ و دو نہیں کرنا پڑے گی. البتہ ان کا جو بولنگ اٹیک ہے وہ فی الحال مضبوط کرنا ہے اسے. اس کے لیے انہیں نہ صرف اسپنر بلکہ فاسٹ بولر کے اوپر بھی نگاہ رکھنا پڑے گی، جن کے پاس خرم شہزاد اور عامر جمال ضرور ہیں، لیکن شاید یہ اس کلاس کے نہیں ہیں کہ جو انہیں پی ایس ایل ٹائٹل جتوانے میں مددگار ثابت ہو سکیں. اس لیے پشاور زلمی کوشش کرے گی کہ ایسے پلیئرز پہ کیے جائیں جو کہ ان کو کمبینیشن کو سیٹ کریں. انہیں نہ صرف اچھے فاسٹ بولر درکار ہیں بلکہ اسپنر کے اوپر بھی نگاہ رکھنا پڑے گی انہوں، کیونکہ مائز تھکشانہ ہیں یا اور ایسے پلیئرز اسپنرز ہیں جو کہ ڈرافٹ میں شامل ہیں، انہیں پک کرنا پڑے گا. محمد نبی ہیں جو کہ کراچی کنگز کے لیے زیادہ کھیلتے رہے ہیں، وہ ایک اچھے آل راؤنڈر ثابت ہو سکتے ہیں. اور ویسے بھی پشاور زلمی افغانستان کے کھلاڑیوں کے اوپر زیادہ ہی نگاہ رکھتی ہے. اس لیے مجیب الرحمان جو کہ اب تک پاکستان سپر لیگ میں اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا سکے جیسا کہ ہونا چاہیے تھی، لیکن ایک بار پھر شاید وہ پشاور زلمی کا حصہ بنے. اس کے علاوہ نور احمد جو ہیں جو کہ نئے اسپنر ہیں افغانستان کے، ان کی بھی خاصی اچھی بولنگ ہے. ان کی بولنگ اسپن ہوتی ہے جیسا کہ ورلڈ کپ 2023 میں دیکھنے میں آیا. تو ہو سکتا ہے کہ پشاور زلمی انہیں لے. تو یہ سب کمبینیشنز ہیں جن کے اوپر ہر مینجمنٹ کو، ہر ٹیم کو کام کرنا ہے، اور لازماً وہ کام بھی کر چکے ہوں گے، اس حوالے سے اپنی تیاری کر چکے ہوں گے. اور آخر میں اگر بات کریں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی تو ان کے پاس اوپنرز ہیں، جیسن روئے اور ول سمیتھ، دو اچھے اوپنرز ہیں اور ان کو پورے سیزن کے لیے دستیاب ہوں گے، کیونکہ یہ اپنی نیشنل ٹیم کو ابھی فی الحال نہیں کھیلتے. ان کے لیے ریلی رسو یہ ون ڈاؤن پوزیشن پر آئیں گے. سرفراز احمد موجود ہیں. انہیں ایک سے دو اور اچھے ٹاپ آرڈر بیٹسمین درکار ہوں گے. جبکہ بولنگ میں دیکھا جائے تو نسیم شاہ کے جانے کے بعد اب تمام تر ذمہ داری جو ہے فاسٹ بولنگ کی محمد حسنین کے اوپر ہے، جو کہ پوری طرح فٹ نہیں ہے. اس لیے فاسٹ بولنگ کا شعبہ مضبوط کرنے کے لیے ڈرافٹ میں خاصا کام کرنا پڑے گا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو. اور ان کے پاس اسپن میں ابرار احمد ضرور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ونید ہسارنگا بھی ان کے جو ریٹین شدہ پلیئرز ہیں ان میں شامل ہیں. تو اس لیے زیادہ فوکس جو ہوگا اس کوئٹہ گلیڈیٹرز کا وہ اس بات پر ہوگا کہ اچھے فاسٹ بولر اور اچھے مڈل آرڈر بیٹسمین تلاش کیے جائیں جو کہ ان کا کمبینیشن جو ہے وہ سیٹ کریں. کیونکہ محمد وسیم جونیئر کی صورت میں ان کا جو آل راؤنڈر شعبہ ہے وہ کسی حد تک بہتر ہے. اس کے ساتھ حسنین بھی ہیں، تو ان کا پیس اٹیک بھی اتنا زیادہ برا نہیں ہے، لیکن اچھے کلاس کا پھر بھی انہیں ایک اور بولر درکار ہے. اس کے ساتھ ساتھ مڈل آرڈر میں کیونکہ بات ہو رہی تھی، ایک تو یہ کہ افتخار احمد چلے گئے ہیں، ریلی رسو البتہ ایک بڑے کھلاڑی آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ افتخار احمد بولنگ میں بھی آج کل اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں. تو اس دونوں شعبوں میں ایک نقصان ہو سکتا ہے کوئٹہ کو. اگر ریلی رسو نے جس طرح کی بیٹنگ گزشتہ سال کی تھی اس طرح کی بیٹنگ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کوئٹہ کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود ایک سے دو اور اچھے ٹاپ آرڈر بیٹسمین انہیں درکار ہیں. ہو سکتا ہے کہ احمد شہزاد کے اوپر وہ جائیں، کیونکہ ول سمیتھ ون ڈاؤن پوزیشن پر بھی بیٹنگ کر سکتے ہیں، یا پھر ایک بار پھر عمر اکمل کو پک کریں جو کہ حالیہ نیشنل T20 کپ میں بری طرح فلاپ دکھائی دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں تو ابھی تک یہ بھی پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون سے پلیئر ڈرافٹ میں شامل ہیں پاکستان کے. اس بار پی سی بی کی مینجمنٹ نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی چیز حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن امید ہے کہ ہر ٹیم ایک اچھا کمبینیشن بنانے میں، اچھا اسکواڈ تیار کرنے میں کامیاب رہے گی. اور آج جب ڈرافٹنگ ہو رہی ہوگی تو اس کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں.